نصیب کے بارے میں کیا پڑھا؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے دوسرا موت، کہ موت کے وقت، موت کے قریب قریب کیا کرنا ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ مریض کی عیادت کرنا بھی ایک عظیم سنت ہے، اس سے مریض اور اس کے اہل خانہ کی دلجوئی ہوتی ہے، اسلامی حکومت قربان کرتی ہے۔ جب انسان ایسے شخص کو دیکھ کر یہ سبق بھی حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی صحت کے ایام کو دین و دنیا کی بھلائی میں صرف کر لوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ مریض کی عیادت کرنے جائیں بوجھ نہ بنیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے جہاں کے جاتے ہیں کہ بھائی ایک بیمار ہے، پورا خاندان توقع اٹھے ہوئے کوئی کھانا یہ وہ ہے، تو وہ بیچارہ پہلے مریض ہے، پہلے ان کے پتہ نہیں کیسے رات ہے وہ مریض، اور ڈاکٹر فرزائی صاحب ماشاء اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ پتہ چلتا کسی بیمار ہے کوئی، تو گھر سے باہر ہی یعنی کہ اس کو دعائیں دیتے نا، کہ مقصد کو اپنا فائدہ لینا ہے، اس کو فائدہ کرنا، ان کو تنگ تھوڑی کرنا مقصد۔ تو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے گھر سے باہر ہی اس کو اسلام دعا کرتے اور کہتے کہ دعائیں دیتے اللہ تجھے صحت دے، شفا دے، اللہ تجھے دے آسانیاں کرے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان ہو یا انشاءاللہ تیرے صحت یاب ہو آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پاک کرنا۔ طہورا میں نے یہ بتایا تھا پاک کرنے والی، گناہوں سے پاک کرنا۔ تو اسلامی اخوت پروان چڑھتی ہے جبکہ انسان ایسے شخص کو دیکھ کر یہ سبق بھی حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی صحت کے ایام کو دین و دنیا کی بھلائی میں صرف کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے نا، تو بوڑھے ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ طاقت کمزور ہو جائے۔ آپ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ وضو کی اصطلاح نہیں رکھتے، وضو کام نہیں رہتا، عبادت کو اتنی نہیں کر سکتے، تھکاوٹ ہے، مسائل ہیں۔ تو جو بندہ جوان ہے اور جس کو اللہ نے اصطلاح دے رکھی ہے تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بوڑھاپا آ جائے اور اس وقت بندہ یہ کہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، بوڑھا ہو نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ بوڑھا ہونا بھی ہے کہ نہیں، پہلے چلے جانا ہے۔ تو وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اور اللہ نے آپ کو یعنی امیر بنایا ہوا ہے تو فقیر ہونے سے پہلے اس کو اچھی جگہ اور پیسے کو لگا دو، کسی دین کی جگہ پہ، کوئی نیکی کے کام پر، کوئی بدائی کے، کوئی صدقہ کر دو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو بندہ کہتا ہے کہ آن دو سارا جتوں ہوگا، بس جتنے کرتا صدقہ کرنے پیسے نہیں ہے، جب تھے اس وقت کیا کیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ بندہ بعد میں سوچے، کیونکہ نعمتوں کی قدر نہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو فقیری سے پہلے تمنگری کو، اور فراغت قبل شغلک، اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ، فراغت کو غنیمت جانو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، موجیں بھی ہیں، تو اب کہتے ہیں کورس کر لیں، تو کوئی بڑا ٹائم پھرا، بعد میں ٹائم کیا ہوتا ہے، بعد میں پھر نوکری لگ گئی ہے، پھر سب دن تو بڑا کام ہوا، نوکری ٹائم نہیں لگتا۔ اچھا اس کے بعد نوکری لگ گئی ہے، اس کے بعد جب چھٹیاں ہوتی ہے، جب تک بڑا کرتا بیگم ہم چند دینا بیگم چھٹی نہیں دیتی، اور یہ پہلو کرنا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں اور یہ مسائل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائے، آپ کو وقت ہی نہ ملے، اب وقت ہے تو اس کو غنیمت جانو، اب پڑھ لو، کوئی سیکھ لو، کوئی سمجھ لو، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو وفراغ قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، اور زندگی، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مر جاؤ اس وقت پھر بندہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، آدمی کہہ کے جاتا تھوڑی مدد دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، اللہ میں صدقہ کروں گا، بڑا نیک ہو جاؤں گا، ارے مہلت دے دے اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور اس میں کوئی اچھا کام کرنا۔ تو اس لیے مریض کی عیادت کرنی چاہیے اور ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ۔ تو مریض کی عیادت سے متعلق اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے عود المریض واطم الداعی، یہ بڑی اہم دعا ہے کہ مریض کی عیادت کرو
اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بھوکا کیسا ہو. جبکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مسلمان پر جو حق ہیں، ایک میں 5 ایک میں 6، ان میں سے وہ بھی ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یہ فرض ہے، حق ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ اس سے تسلی ہوتی ہے ایک کہ کوئی بات نہیں ہو، کوئی غم نہیں کہہ رہا، کوئی جوان بھی ہو جانا انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو وہ ہو ایک بیماری فلانے میں لگی سی وہ نہیں بچا، چلو کوئی نہیں، ہم جو اللہ نے تو اس کو تسلی دینے جانا ہے، اس کو پریشان کرنے نہیں دینا. تسلی یہ امید ہی ہوتی ہے نا، تو امید دلائیں اس کو کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کا دھونے کا سبب بنے گی اور انشاءاللہ تمہارے لیے خیر ہوگی، کوئی ایشو نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں صحت دے، اس کے لیے دعا کرو. تو خود اللہ کے رسول کو بھی صحابہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، جیسا کہ حضرت بن کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول میری عیادت کے لیے تشریف لائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. مریض کی عیادت میں فضیلت، یہ 2 خوبصورت حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپسی تک جنت کے باغیچے میں رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ چھوٹی حدیث ہے کہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی عیادت میں رہتا ہے تو جنت کے باغیچے میں رہتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے، سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہمارے ساتھ حسن کے پاس چلو، ہم ان کی عیادت کریں گے. تو ہم ان کے بارے میں ابو موسیٰ کو پایا، یعنی ان کے پاس ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری کیا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے، یا ویسے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ پتہ تھا حسن بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی ابو موسیٰ کہتے ہیں نہیں بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں. تو اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو مسلمان بھائی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چیز ہے اور کچھ نہیں، کم سے کم موبائل فون پہ کال تو کر سکتے ہیں. یہ بھی عیادت کا ایک طریقہ ہے. مسئلہ تو ان کو تسلی دینا ہے نا، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اس لیے دعا کرنا ہے. تو اس تک، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے استغفار کرتے ہیں. تو اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا جو مریض کی عیادت کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے. تو جس کا آخری وقت قریب ہو وہ اسے چاہیے کہ حضرت معاذ حضرت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہیں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم رہتا ہے، جن ڈٹا رہتا ہے، تو کیا فائدہ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم آگے ہو، اللہ پہ یقین کر لیا تو خوف نہ کرو، غم نہ کرو. اچھا خوف اور غم میں کیا فرق ہے پتہ ہے کسی کو؟ حزن کے خوف کہتے ہیں مستقبل کا، یعنی یہ ہے دونوں غم، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ میرا رب اللہ ہے اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر اترتے ہیں، اللہ تخافوا، نہ ڈرو کچھ نہیں ہوتا، اب تم نے اللہ پہ یقین کیا انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگا. تحزنوا، جو پیچھے گھر گزرے ہو اس کی بھی فکر نہ کرو. تو وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری جو اللہ کی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو وہاں موجود حاضرین کو چاہیے، یعنی ابو سعید الخدری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردہ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب تلقین کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں کہ کا کہنا تلقین کہلاتا ہے، یا پڑھنا بھی یا پڑھنے کا کہنا بھی، یہ دونوں چیزیں اس میں تلقین میں ہیں. صرف یہ نہیں کہ پڑھنا آپ پڑھو اس کو نہ کہو. تو بار بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور دہرانا درست نہیں ہے. جب اس شخص نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر تلقین نہ کی جائے، یعنی پڑھ لیا ہے تو اس کا آخری کلام ہوگا انشاءاللہ، تو پھر اس کو بار بار نہ کہا جائے جہاں تک کہ وہ دیگر باتیں کریں. تو اس لیے جب تک وہ اس کا کلام آخری بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے. کافر کو بھی تلقین کرنا مستحب عمل ہے. امام نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر کو موت کا وقت ہو تو تلقین کرنا مستحب ہے. جیسے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا بچے کو، یہودی کو جس کی عیادت کے لیے گئے تھے کہ غلام کلمہ پڑھ لو، یا بچے کلمہ پڑھ لو، تو اس نے پڑھ لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا.
تو حدیث اور صالحین کا کلام پڑھنے سے تلقین کی بہت سی صورتیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ صورتیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. یعنی کہ تلقین کے کئی معنی ہیں. اگر کوئی کافر ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھ لو تمہارا فائدہ ہے. اور اگر کوئی کمزور ایمان والا ہے تو اس کے سامنے پڑھا جائے گا. یعنی کہ جو ایمان کمزور والا ہے نا اس کے سامنے پڑھا جائے گا, اس کو کہا جائے گا, اس کے سامنے تلقین کی جائے, یعنی پڑھا جائے, اس کو نہ کہا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں درد سے رو رہا ہوں تو اسے کرنے کی پڑی ہوئی ہے. تو کمزور ایمان والے کو تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑھا جائے. لیکن جو مضبوط ایمان والا ہے اس کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو. ہو سکتا ہے اس وقت اس کے دل میں نہ ہو, اس کو تکلیف اور پریشانی ہو. تو مضبوط ایمان والا تو نہیں انشاءاللہ کہے گا جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا, اللہ کو ذکر کرتا رہا, کہ وہ کہے گا میں نہیں پڑھا. اس کو ہم حکم دے سکتے ہیں. یعنی صرف اس بندے کو نہیں حکم دے سکتے جو کمزور ایمان والا ہے. جو نمازی ہے اللہ کا ذکر کرو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو. ضروری تنبیہات یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس قرآن کا پڑھنا کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی یہ قرآن پڑھنا مرنے والے کے پاس کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں اونچی آواز سے ذکر کرنا بھی ثابت نہیں ہے. اور مرنے کے بعد تلقین بدعت ہے, یعنی مرنے کے بعد کلمے پڑھنے وہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے. ہمیں تو وہی عمل کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ وہ دار التکلیف دنیا سے دار الجزا آخرت کی طرف جا چکا ہے اور اب وہ نصیحت لینے کے قابل نہیں رہا. اب اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس کے سامنے لا الہ الا اللہ مرضی پڑھتے رہو, اب کیا فائدہ. تو اب تو اعمال جو اس نے کیے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ہمارے اعمال اگر اس کے اولاد ہے یا نیک کام چھوڑ کے گیا تو وہ فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم نے کیا پڑھا ہے, موت کے برکت. ایک تو اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنی ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا کیا کرنا ہے, تلقین کرنی ہے اس کو کلمے کی, لا الہ الا اللہ. اور اس کی کتنی صورتیں ہیں, اگر کافر ہے تو اس کو حکم دینا ہے, اور کمزور ایمان والا ہے تو اس کے سامنے پڑھنا ہے, اس کو کہنا نہیں. اور اگر پکا مومن ہے تو پھر اس کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو. اللہ کل کیا پڑھا تھا مجھے یاد ہے, وفات اور اس کی وفات یقینی ہو جائے تو درجہ ذیل امور کرنے ہیں. مرنے کے بعد کرنے کا پہلا کام ہے کہ اس کی آنکھیں بند کرنی. یعنی کسی کہ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے کہ بندہ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے, قریب نہیں مر گیا ہے. یقین ہو جائے گا وہ مر چکا ہے تو اس کی آنکھیں بند کرنی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو ان کی وفات کے بعد بند کیا, فرمایا ان الروح اذا قبض طبع البصر. جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھ جو ہے اس کی پیروی کرتی ہے, یعنی آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے نا روح. تو جو بندہ آنکھیں کھلی ہوتی ہے نا وہ ایکچولی وہ روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے, فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر جاتے ہوئے. تو اس لیے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. جب روح قبض کرتی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. تو مرنے کے بعد کرنے کا دوسرا کام پہلے آنکھیں بند کرنی ہے, دوسرا اس کے اعضاء کو باندھ دیا جائے اور اسے سیدھا لٹا دیا جائے. اور بیماری وغیرہ ہو تو پیٹ کو اور سر سے تھوڑی کو جانب باندھ دیا جائے, یعنی کہ کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو اگر پیٹ ہے وہ نہ پھول جائے مزید, اور جہاں اس کا منہ دوبارہ کھل نہ جائے. تو وہ اکثر آپ نے دیکھا وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کیونکہ بعد میں بند کرنا تب بھی بند ہوتا ہے کہ جب کوئی جسم اللہ نہ ٹوٹ جائے, ورنہ اگر کھلا رہے تو کھلا رہتا ہے. تو اس لیے فوراً جو ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اس کو باندھ دیا جائے اور سارے بدن کو ڈانپ دیا جائے. مرنے کے بعد تیسرا کام تجہیز, نماز جنازہ تدفین میں جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ, جنازے کو جلدی کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ 2-2 دن 3-3 دن جو ہے وہ رکھو اپنے پاس, جنازے میں جلدی کرو. مرنے کے بعد کرنے کا چوتھا کام کیا ہے کہ جس جگہ فوت ہوا وہیں دفن کر دے. بہتر یہی ہے کہ جس جگہ فوت ہوا, یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں فوت ہوا ہے تو یہاں پہ بجٹ لے کر آؤ, 10 دن ایسے لگ جاتے ہیں, امیگریشن کئی مسائل ہو یہ وہ. تو اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو اسی جگہ دفن کرنا زیادہ بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو وہیں دفن کیا تھا. یہ شہدائے حالانکہ جنرل البقیع کہیں دور تو نہیں تھے, بالکل ہارڈلی 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میرا خیال احد سے, تو آپ نے وہیں دفن کر دیا ان کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو وہیں دفن کیا تھا, اور صالحین سے بھی
مردے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا منقول نہیں ہے. میت کی منتقلی سے یقین ہے اس کے دفن میں تاخیر بھی لازم آئے گی جو خلاف سنت ہے, اس کی حرمت بھی پامال ہونے کا خدشہ ہے. لیکن یہی ہے کہ جہاں پہ اس کا آبائی گاؤں ہے جہاں رہتا ہے وہاں پہ اگر ہمارے قریب ہے تو اس کو پھر تو ایسا لانا چاہیے. ہاسپٹل ہے تو وہاں تو نہیں کر سکتے نا, لوگوں نے آنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے, یہ بھی ایک خیر سے محروم کرنے والی بات ہوئی پھر تو. ہاں یہاں پہ یعنی بات ہے کہ اتنا دور کے کئی دنوں کا معاملہ ہے تو پھر جو ہے وہ وہیں پہ دفن کر دینا چاہیے. چوتھا حصہ 4 کام کون سے کرنے ہیں؟ ایک تو آنکھیں بند کرنی چاہیے, دوسرا کیا کرنا ہے؟ منہ باندھنا چاہیے. جی یعنی کہ باندھ دیا جائے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جلدی جانا پڑنا ہے. سوری جلدی جنازہ. اور چوتھا جس جگہ دفن ہو کوشش کریں وہیں پہ. اس کے بعد غسل اور کفن کے احکام. غسل و کفن کا حکم, اس کا حکم فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے پتہ کسے؟ جی کفایت کا مطلب جی ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے فرض عین. فرض عین ہوتا ہے کہ بالکل چھٹی نہیں ہے, ہر ایک نے کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے نماز ہے وہ کسی کی چھٹی نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ میری جگہ تو تم پڑھا ہے یار گرمی بہت ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ فرض عین ہے, ہر ایک کے لیے فرض ہے. فرض کفایہ ہوتا ہے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہو جائے گا. تو اس لیے یہ غسل و کفن یعنی اور جنازہ یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. کوئی چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہو جائے گا. تو اگر بعض مسلمان یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو ساروں پہ گناہ آئے گا. تو میت کو غسل دینے کی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ فغفر اللہ له 40 مرہ. سبحان اللہ. جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا, اللہ نے کرے اس میں کوئی عیب تھا, کوئی مسئلہ تھا. بعض لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ باہر آ کے اس کی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ اس کا جسم تو ایسا ہو گیا تھا, اس کو تو یہ مسئلہ تھا, دیکھو غلط کام کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں اس کے عیب اگر کوئی تھا تو اس کو چھپا لینا چاہیے. اگر کوئی اس میں کوئی کمزوری تھی تو اس کو چھپا لی جائے. اور جس نے میت کو غسل دیا اس کے عیب کو چھپایا, اللہ اسے 40 مرتبہ معاف کرے گا. ایک بات بڑی اہم یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے عیب کو چھپانے کی اتنی فضیلت ہے. اور جو زندہ ہے, جو ابھی دنیا میں موجود ہے, جس نے ابھی دنیا میں منہ دکھانا ہے لوگوں کو, اس کے عیب چھپانے کی کتنی فضیلت ہوگی. کیا حدیث میں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیب چھپا دے گا. یا دنیا میں بھی جو کوئی غلطیاں ہوئی اللہ درگزر کر دے گا. تو کوئی معصوم خطا نہیں ہے یہاں پہ, وہ نبی کی ذات ہے. ہر ایک سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں, گناہ گار ہو جائے. کسی سے غلطی ہو جائے اس کی معافی نہیں, وہ دیکھو اس نے ایسے کر دیا اس نے, تو یہ غلط ہے کیا. تو اس لیے مسلمان جو زندہ ہے اس کا عیب چھپانا تو زیادہ حق بنتا ہے. غسل کون دے؟ غسل دینے کا پہلا حقدار مرنے والے نے اگر کسی کو وصیت کی ہے, پہلی بات یہ ہے اگر غسل یعنی وصیت کی ہے کہ میری جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ غسل دے تو اسی کو دینا چاہیے, وہی زیادہ حق رکھتا ہے. اگر کسی معین شخص کی وصیت نہیں کی تو قریبی رشتہ دار جیسے باپ ہے, بھائی ہے وغیرہ, کوئی بیٹا ہے غسل دے, ورنہ کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے. بہتر یہی ہے جو قریبی دے. اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق یا اس کی ماں بہن وغیرہ یا کوئی بھی مسلمان عورت غسل دے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینا, جی ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اس کے دلائل درجہ دار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اس کی بہت سی کمی دلیل ہے, بہت سے سب سے کمی دلیل یہ ہے کہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ایک جنازے سے واپس آئے. جب جنازے سے واپس آئے تو میرے سر پہ شدید درد تھا اور میں کہہ رہی تھی وَعَصَاهُ ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انا وَعَصَاهُ مَا زُرُكَ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسِلْتُكِ وَكَفَنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ. ترجمان, تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو. یعنی یہ ایک محبت کا بھی انداز ہے کہ
آپ کو کوئی بات نہیں ٹینشن نہ لینا، اگر تم مر بھی گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہاری تکفین کروں گا، تمہیں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں دفن کروں گا. یعنی یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کو غسل دیا جا سکتا ہے. خامن جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اب اس کے لیے مرد عورت کے لیے غیر محرم ہو گیا اور ایسے ہو گیا، یہ بالکل قصے کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں. یعنی اب عمل بھی آ گیا صحابہ رضوان اللہ علیہم، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے خامد کے لیے وصیت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں، اور اسی طرح سے رہا. تو موتا امام مالک کی روایت کے مطابق حضرت بکر صدیق کو ان کی زوجہ اسما بنت عمیس نے غسل دیا. یعنی 3 دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہوں نے یہ بات. اسی طرح حضرت فاطمہ نے اپنے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے غسل دیں، اور ایک عمل بھی ثابت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے ان کو غسل دیا. کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینا جائز ہے. یعنی جمہور کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا، جمہور کہتے ہیں یعنی زیادہ علماء کا یہی موقف ہے کہ جائز ہے. مشہور ہے کہ خاوند یا بیوی کے مرنے سے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ پورے محلے دیا عورتیں جڑی غیر محرم وہ ویکھن ڈیاں ہوندیاں، منہ ویکھنا منڈے دا جی، اور جو بیوی ہے وہ غیر محرم ہو گئی، اور جو غیر محرم ان کو چھپاؤ، ان کے لیے جائز کر دیتے ہیں، اور جو بیوی ہے اس کے لیے ہائے افسوس بس گئی. حالانکہ وہ عورت اس مرد کی بیوہ کہلاتی ہے، ابھی تک اس سے لنک ہے، مر گئی لیکن بیوہ ہے فلاں بندے کی، اس کی عدت گزارتی ہے، اس کے لیے عدت گزارتی ہے. اب اس کی وراثت میں حصہ بھی لیتی ہے. اگر غیر محرم ہے پھر تو رشتے مک گئے، باقی سب میں کام چل رہا ہے، بس منہ نہیں دیکھنے کا. اب غیر محرم ہو گئے تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ وہ بیوہ بھی اسی کے رہتی ہے، عدت بھی گزارتی ہے، اور اس کے وارث بھی بن رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے آنے والی سرات میں میت کو غسل کرنے کا طریقہ مرحلہ وار پڑھیں گے. انشاءاللہ کل سے ہم غسل کا طریقہ پڑھیں گے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے؟